بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں, پاکستان کے دشمنوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور پاکستان کو جتنا دبایا جا رہا ہے, پاکستان اللہ کا شکر ہے اسی طریقے سے سروائیو کر رہا ہے اور ایگریسیولی آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اچھی خبریں پہلے لے لیں. اور اچھی خبریں نمبر 1, پہلی خبر یہ ہے کہ انڈیا کے 2 پائلٹ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور 2 پائلٹ نہیں مل رہے. اور یہ کہاں غائب ہوئے ہیں؟ یہ مقبوضہ کشمیر میں غائب ہوئے ہیں. اور ہوا یہ کہ ایک ہیلی کاپٹر گر گیا تھا یا پھر مار گرایا تھا. غور طلب بات ہے کہ بھارتی ہیلی کاپٹر تھا, گر گیا تھا یا مار گرایا تھا, یہ خود فیصلہ کریں. لیکن وہ گر گیا, گر کر تباہ ہو گیا. اور جب وہ ملبہ لینے گئے تو پتہ چلا اس کے اندر پائلٹ نہیں ہیں. اور دونوں پائلٹ جو ہیں وہ نہ تو ہیلی کاپٹر کے اندر ملے, نہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملی, نہ گرد و نواح میں ملے. اور 2 لاپتہ پائلٹوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کیپیبلٹی کی, اہلیت کی, کہ اب عالمی امداد طلب کی ہے مودی سرکار نے کہ ہمارے 2 لاپتہ پائلٹ مل جائیں. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ معمول کی پرواز کے دوران مقبوضہ وادی میں بھارتی فضائیہ کا, بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر گرا. اور اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں. اور اگلی جو مزید بات ہو گئی وہ یہ تھی کہ صرف ہیلی کاپٹر ہی نہیں گرا بلکہ اس کے بعد پائلٹس نہیں ملے. تو جو ان کے ترجمان ہیں بھارتی فوج کے, لیفٹیننٹ کرنل دیوندر آنند, انہوں نے کہا کہ پائلٹوں کی تلاش کے لیے بھارتی فوج, بحریہ, فضائیہ, NDRF, SDRF, NGOز, ریاستی پولیس, ڈیم اتھارٹی اور ملک بھر سے پرائیویٹ فرموں کی مہارت لے چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور سرچ آپریشن کے لیے کہ جلد اختتام کے لیے ماہرین, خصوصی آلات اور غوطہ خور کام کر رہے ہیں اور بین الاقوامی امداد بھی طلب کی گئی ہے. تو یہ زیادہ الارمنگ یہ خبر ہے کہ کہیں مقبوضہ کشمیر کے جو آزادی حریت پسند جو ہیں لوگ, کہیں انہوں نے تو نہیں یہ کام دکھایا. اصل خطرہ یہ لگا ہوا ہے. اور اصل خطرہ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو حریت پسند ہیں, اور کہیں ان کو یہ پھر اسلحہ کس نے دیا, ان کو پاس یہ اہلیت کیسے آئی کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر کو گرا دیں. تو یہ معاملہ ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کو یہ بھی دھڑکا لگا ہے کہ کہیں ان کو یرغمال نہ بنا لیا گیا ہو انڈین پائلٹس کو, اور اس کے بدلے میں کہیں منظر عام پہ آ کے یہ نہ ان کے بدلے میں کوئی بارگیننگ نہ ریاست کو کرنی پڑے. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے اگلے دنوں میں کہ اس کا کیا بنے گا. یہ خبر تھی. دوسری ایک اور خبر ہے اور وہ ہے خاص طور پہ صدر اشرف غنی صاحب کے بارے میں. اور اب وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کلیم کیا ہے کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے, اشرف غنی اپنا عہدہ شاید نہ بچا سکیں, پریزیڈنٹ غنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے مستعفی ہونے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے, ہر طرف سے جو فوکس ہو رہے ہیں وہ صدر غنی صاحب ہیں, اور ان کے مخالف فورسز جو ہیں وہ بھی, اور اندر سے ان کے حامی آرمی چیف وہ بدل چکے, وزیر داخلہ وہ بدل چکے, وزیر دفاع وہ بدل چکے, لیکن پھر بھی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. اور افغان جو ہیں پرائیویٹ فورسز, انہوں نے بھی انکار کر دیا ان کے ساتھ بات کرنے سے. لہٰذا وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ ہے کہ اتنا زیادہ
شکست کے بعد اور اتنا زیادہ علاقہ گنوانے کے بعد ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے، تو ہو سکتا ہے امریکہ سرکار بھی ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ چھٹی کریں، آپ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو تھیں خبریں اس پاکٹ کی کہ جو اچھی خبریں تھیں۔ اس کے بعد پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان جی 10 نئے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کا اناؤنس بھی کر دیا ہے۔ بہت سارے ڈیم بن رہے ہیں، بھاشا ڈیم بن رہا ہے، داسو بن رہا ہے، محمد بن رہا ہے، اور یہ محض آبی ذخائر پانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پانی کے ذخیرے جمع ہوں گے، بلکہ 2025 اور 2028 تک، یعنی کہ آج سے 6 سال کے بعد، آج سے 4 سال کے بعد پہلا ڈیم بن جائے گا، اور آج سے 6 سال کے بعد دوسرا بڑا ڈیم بن جائے گا، بھاشا ڈیم جو ہے، اور جس کو بھاشا ڈیم، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا ہمارے عقل کے اندھوں نے، اور اس کو بھی متنازع بنایا، باہر سے امداد وصول کی، ڈالر پاؤنڈ اور یہ سارا وصول کیا۔ اس وقت ہمارا روس بھی کافی متحرک تھا، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا گیا، اور ایک نان ایشو اور اس کو متنازع بنایا گیا۔ بھاشا ڈیم پہلے اس کو ورلڈ بینک نے امداد دینے کی کوشش کی، اس کو روکا گیا، لیکن اس کے بعد گلگت بلتستان، لیکن جب وہ بننا شروع ہوا اور اب چائنا اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں، تو بھاشا ڈیم کے بارے میں یہ ہوا جی، دامر بھاشا ڈیم جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو یہ جو داسو والا واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں تحقیقات کے نتیجے میں، وہ جو گاڑی چلی تھی افغانستان سے سمگل ہو کے، اور ہونڈا ایکارڈ، اس نے بنیادی طور پہ پرائم ٹارگٹ جو تھا، فرسٹ ٹارگٹ ان کا بھاشا تھا، لیکن وہاں نہیں انٹر ہو سکے، اس لیے اگلی گائیڈ لائن کا انتظار کیا گیا، ڈائریکشن کا انتظار کیا گیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے داسو جو ہے اس کو ہٹ کریں، اور وہاں پہ چینی انجینئر اور پاکستانی انجینئرز جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو 10 یکنا شد، 2 شد کہتے ہیں، تو یکنا شد دا شد، یعنی کہ 10 جو ہیں وہ آ رہے ہیں ڈیم، اور بڑے بڑے تربیلا ڈیم کا بھی اضافہ کر دیا، تربیلا ڈیم کی توسیع منصوبے میں بھی اس کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ تو اگر یہ ہمیں سارے آبی ذخائر مل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں پانی ملے گا، ہم مزید زمین کو قابل کاشت بنا سکیں گے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ بجلی پیدا ہوتی ہے جی، سستی ترین بجلی وہ پن بجلی ہوتی ہے، پانی سے حاصل شدہ بجلی، اور ہم سستی ترین بجلی ہوگی اپنے ملک کی، اس میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے، اور اس سے نہ صرف ہماری زرعی معیشت تگڑی ہوگی، ڈومیسٹک بھی، اور توانائی کی ضرورت پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کارخانے جو ہیں ان کو سستی بجلی جائے گی، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جی، بجلی آئل سے، جو فیول سے بجلی پیدا کرتے ہیں، اس سے جان ان کی چھوٹے گی۔ تو ایک خبر، اگلی خبر بھی اچھی ہے، وہ ہے پاکستان نے جی غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور نہ صرف کامیاب تجربہ کیا بلکہ فٹ قسم کا اور میسج بھی دیا دشمنوں کو کہ ہم بہرحال اپنے اسلحے کو نہ صرف یہ کہ بہتر سے بہتر کر رہے ہیں بلکہ نئے بھی بنا رہے ہیں، اور جو فون شون آتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں اور بٹوین دا لائن اور براہ راست جو دھمکیاں دیتے ہیں، جو خواہشیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان اپنے طے شدہ منصوبوں پہ چل رہا ہے، اپنے اسلحہ کو جدید کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا جناب۔ اس کے بعد ایک اور خبر لے لیں، اور وہ بھی اچھی خبر ہے، بری خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں خاتون جج آ رہی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک، اور نہ صرف یہ کہ یہ خاتون جج ہوں گی بلکہ یہ صرف جج ہوں گی، بلکہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے، بلکہ ایک قوی امکان، وہ یہ کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی بنیں گی آج سے ٹھیک 9 سال کے بعد۔
اور یہ جنوری 2030 میں انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ بن جانا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس ہوں گی یہ، اور 1.5 سال تک چیف جسٹس رہیں گی۔ تو دیکھتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کا پروسیس مکمل ہو تو یہ ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پہ جو جوڈیشری میں آ رہی ہیں اور آنے سے ہچکچا رہی ہیں، ان کے لیے میں بتا دوں کہ جوڈیشری میں خواتین کا بہت بڑا روشن مستقبل ہے، تو اس لیے اس فیلڈ کو خالی نہ چھوڑیں۔ اب آتے ہیں دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان، ایک بار پھر ان سے غیر ملکی صحافیوں نے پوچھا کہ وہ بات ہوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اور صدر کے پریزیڈنٹ بائیڈن کی فون کال کی، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ میڈیا میں زیادہ بحث چل رہی ہے اور وہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ اس طرح کا ایشو ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر کی فون کال کا میں انتظار نہیں کر رہا، میں تو اپنے کام کر رہا ہوں، اور انہوں نے کال نہیں کی، انہوں نے کہا یہ میڈیا سے سن رہا ہوں، غیر ملکی میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو لہٰذا امریکی صدر سے پوچھیں یہ بات، تو میں تو کم از کم منتظر نہیں ہوں، میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کو۔ تو یہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ بہرحال چل رہی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ چلتے چلتے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی ایک اہم وکٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے، اور وہ وکٹ رڈار پہ آئی ہوئی ہے، اور وہ وکٹ بچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ وکٹ دیکھ رہی ہے اور مدد بھی طلب کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا ہلجل ہم نے بھی معلوم کیا کہ کیا یہ وکٹ گرنے والی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب نہیں آیا، اس پہ خاموشی اختیار کی گئی۔ اور کیوں خاموشی اختیار کی گئی؟ اور اس میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس کو جانے کا فیصلہ جو ہو گیا ہے، ان کو وزیر اعظم عمران خان فارغ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دوست بھی ہوتے ہیں اور ایک فیصلہ اناؤنس کرنا ہے، پھر اس کا متبادل کون ہوگا، امپورٹنٹ پوسٹ ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا، تو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب وہ پازیٹیو نیگیٹو فورسز، بچانے والی گرانے والی دوست جو ہیں وہ میدان میں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بچانے والے بچا پاتے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک اہم ترین وکٹ ہوگی، اور اس پہ رڈار پہ آئی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ریکارڈ پہ تھیں، تو اس سے وزیر اعظم صاحب خوش نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔